مرقوم ہے سجائی تاریخ کے پنوں پہ، مرقوم ہے سجائی کنویں میں گراتے ہیں۔ مل چکی، اب آئیے خیر الکلام کے بعد خیر الانام کی بارگاہ میں چلے، نعت پاک بحضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک حسین گلدستہ پیش کرنے کے لیے ہم ایک ایسے شاعر تک پہنچنے کی جسارت جرات ہمت کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ جن کی شخصیت محتاج تعارف نہیں، کنیا کماری سے لے کر کشمیر تک، آسام سے لے کر راجستھان تک، بنگال سے لے کر بہار تک، بلکہ پوری دنیا کے اندر الیکٹرونک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا کے ذریعہ سے جو اپنی شاعری کے ذریعہ سے اپنے لب و لہجے کا لوہا بنوا لیتا ہے، وہ شاعر جسے دنیا جناب شاہ خالد مووی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ماشاءاللہ آپ کے درمیان وہ آئیں گے۔ اس سے پہلے میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، میں بیٹھ کر آپ سے اپیل کر رہا تھا کہ آپ لوگ تھوڑا سا آ جائیے، چند شعر پڑھ دو، تیار ہے؟ یہ ماشاءاللہ سہرسہ، سمری، بختیار پور اور یہ سٹان آباد، ماشاءاللہ یہ پورا علاقہ بڑی محبتوں سے آپ ہمیں نوازتے ہیں۔ میں ابھی پچھلے دنوں سفر کرنے گیا، مدینہ پاک کی زیارت کر کے آیا، اللہ نے یہ سنہرا موقع عطا کیا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ روضہ حبیب پر جانے کے بعد مسجد نبوی میں اور بیت اللہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیر، نمونہ اسلام، پیر طریقت جناب حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی مجددی حفظہ اللہ وتولہ سے مجھے بیعت ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور میں مسجد نبوی میں ہی میں نے الحمدللہ آپ کی جو وہ بہاریہ مشاعرے تھے، جس شاعرات سے بھرے ہوئے مشاعرے کے اندر یہی وہ مشاعرہ ہمارے بھائی کیا کہتے ہیں کہ برکت نے کیا تھا، غزل کے مشاعرے میں میرا لاسٹ مشاعرہ وہ تھا، اور میں نے جا کر وہی توبہ کر لیا کہ ربا میری زندگی جتنی بچی ہے انشاءاللہ نعت پاک مصطفیٰ پڑھوں گا، جلسہ سیرت النبی پڑھوں گا، اور پڑھوں گا تو مظاہرہ قرت، اور انشاءاللہ اس طرح کی محفل کو پڑھوں گا۔ غزل سے توبہ نہیں کی ہے، غزل تو وہ پاک اور پوتر صنف ہے میرے دوستوں، جسے منبر رسول میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، خدا کی قسم۔ ان مشاعروں سے میں نے توبہ کر لی کہ جس مشاعرے کے اندر اورانیت ہے، اس مشاعرے میں جس میں صنف نازک ہے، شاعرات ہے، ان سے ہم نے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی۔ میں آخری مشاعرہ یہی پڑھا تھا، اور ایک بات یہ بھی بتا دوں، یہ وہی سہرسہ کی سرزمین ہے، مجھے یاد نہیں آتا وہ جگہ کون سی ہے، میری صدارت بھی تھی اور نظامت بھی تھی، اور عمران پرتاپ گڑھی صاحب اس میں مہمان خصوصی کے طور پر آئے تھے، اور ماشاءاللہ 1.5 سے 2 گھنٹہ تک انہوں نے پڑھا تھا۔ پپو یادو صاحب چیف گیسٹ کی حیثیت سے یہاں آئے تھے، ایک بڑا مشاعرہ تھا، اس کی بھی نظامت میں نے کی تھی۔ تو یہ اس علاقے کے اندر تمام تر چیزیں، آج میں ان چیزوں سے توبہ کرنے کے بعد پھر آپ کے علاقے میں آیا ہوں۔ میں تمام اپنے فین سے گزارش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اپنی محبتوں سے مجھے نوازیں۔ مولانا مظہر صاحب نے ایک بڑی بات کہی کہ مجاہد حبیبی صاحب آپ زیارت حرمین شریفین سے جب مشرف ہو گئے اور حضرت پیر صاحب سے وابستہ ہو گئے تو میرے دل کی بے چینی بڑھ گئی کہ میں آپ سے ملاقات کروں۔ اسے کہتے ہیں عشق، اسے کہتے ہیں محبت، اور اسے کہتے ہیں کہ اللہ والوں سے جڑنے کے بعد اللہ والوں کے قلوب کے اندر اللہ محبت ڈالتا ہے۔ شعر دیکھیں میرے دوستوں کہ ارادے نیک ہو تو حوصلہ اللہ دیتا ہے۔ ہائے ہائے، یہ بتی کہاں گل کر دیا بھائی؟ عجیب عجیب طرح کی مخلوق ہے خدا کی بھائی، یہ کبھی اوپر چڑھ جاتی ہے کبھی نیچے آ جاتی ہے۔ ماشاءاللہ اچھا کر رہا ہے، جو کر رہا ہے اچھا کر رہا ہے۔ آپ سنتے رہیے۔ آپ مجھے دیکھیں اس وقت مجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ میں نعت پڑھ رہا ہوں، اور نعت پڑھنے والا آدمی خوبصورت ہی ہے۔ ہم دیکھیں میرے دوستوں کہ ارادے نیک ہو تو حوصلہ اللہ دیتا ہے، دوا انسان کرتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے۔ تھوڑا اور لہک کے بولیے سبحان اللہ۔ آپ اتنا بھی شریف نہ سمجھ لیجئے، نظامت کرنے میں کوئی شرافت نہیں، میں جتنا چلنے میں ٹیڑھا ہوں اس سے زیادہ دل کا ٹیڑھا۔ آپ کو جب تک بلوا نہیں لوں گا میں مائک پہ دوسرے آدمی کو بلوا لوں، وقت ایسے ہی
اعتراف کیجیے. شیر سمجھ میں آئے واہ واہ کیجیے, نہیں سمجھ میں آئے ہائے ہائے کیجیے, کچھ کیجیے. ہاں تو آپ تھوڑا بولتے ہیں تو اچھا لگتا ہے. جو لوگ کھڑے ہیں نا باہر اگلی پچھلی صفوں میں, وہ سب سمٹ کر آگے آئیں گے تو شاہ خالد کو آنے دیجیے. انہیں خود افسوس ہوگا کہ ارے یار میں کیوں شبنم میں کھڑا ہوں. سردی ہو سکتی ہے, آپ کو پنڈال بڑا اچھا ہے. آپ کی محبتوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں, اور میرا کچھ نہیں جا رہا ہے. میں تو چاہوں کہ ایسے شیر پڑھ کے چلا جاؤں. میرا معاملہ آیا ہوں, چند روپے کھایا ہوں, میرا لفافہ حلال ہو چکا ہے اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے دوستوں. شیر دیکھیں, ارادے نیک ہو, ارادے نیک ہو تو حوصلہ اللہ دیتا ہے. ارے دوائی انسان کرتا ہے, شفا اللہ دیتا ہے. چلو پھر آشنا کرائے پیشانی کو سجدوں سے, ہے لہجہ تو مؤذن کا صدا اللہ دیتا ہے. ہے لہجہ, اب بس میری جان اسی طرح سن لو, کلیجہ نہیں کلیجی نکال کے رکھ دے. بس ایسی سنیں. شیر دیکھیں, ارادے نیک ہو تو حوصلہ اللہ دیتا ہے, دوا انسان کرتا ہے, شفا اللہ دیتا ہے. چلو پھر آشنا. ہاں, ارادے نیک ہو تو حوصلہ. مانا تو شروع میں ڈر گیا میں کہ مانا کا دائرہ اتنا چھوٹا ہے کہ یہ کب خودکشی ہو جائے کوئی بھروسہ نہیں. لیکن اس لیے مالا کا دائرہ کبھی بھی بڑا بنائیے. صاحب نے گلے میں اتنا ٹائٹ پہنا دیا کہ لگ رہا تھا کہ آپ سنی چڑھ رہے ہیں, ہے کہ نہیں؟ تو ماشاءاللہ یہ محبت ہے ان کی تھوڑا سا ماشاءاللہ. دیکھیں میرے دوستوں, ارادے نیک ہو, ارادے نیک ہو. جزاک اللہ. ارادے نیک ہو تو حوصلہ اللہ دیتا ہے, دوا انسان کرتا ہے, شفا اللہ دیتا ہے. چلو پھر آشنا کرائے پیشانی کو سجدوں سے, ہے لہجہ تو مؤذن کا صدا اللہ دیتا ہے. اگر انسان کو دولت میسر ہو قناعت کی. ہائے ہائے, شیر سنیے میرے دوستوں. آج میڈیا کے لوگ بھی ہیں, اس میں ایم ایس چمپارن میڈیا جس کے ڈائریکٹر علی جناب فیضان صاحب. ارے تب تو ہم دیکھیے نا تھوڑا دو اور. ہاں تو یہ فیضان بابو ماشاءاللہ زبردست چینل ہے. آپ جو ہے ایم ایس چمپارن میڈیا کو سبسکرائب کر لیں اور ان میں اچھی باتیں آپ کو ملیں گی, کیونکہ وہ چینل جو ہے مولانا صدر عالم صاحب کا ہے ماشاءاللہ, اور زبردست مقرر ہے. ابھی ان کے انداز بیان کو دیکھیں گے, وہ آپ کو ہنسائیں گے, وہ آپ کو رولائیں گے, اور بیچ بیچ میں انشاءاللہ نعت بھی سنائیں گے. آواز بھی بڑی پیاری. اگر کسی مقرر کے پاس تقریر کے لہجے کے ساتھ ساتھ آواز اچھی مل جائے تو سونے پہ سہاگا, ہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ. دیکھیں میرے دوستوں نے سننا ہے آپ کو. ارادے نیک ہو تو حوصلہ اللہ دیتا ہے, دوا انسان کرتا ہے, شفا اللہ دیتا ہے. چلو پھر آشنا کرائے پیشانی کو سجدوں سے, ہے لہجہ تو مؤذن کا صدا اللہ دیتا ہے. اگر انسان کو دولت میسر ہو قناعت کی تو غریبی میں امیری کا مزہ اللہ دیتا ہے. اگر انسان کو دولت میسر ہو قناعت کی تو غریبی میں امیری کا مزہ اللہ دیتا ہے. ایک غزل پڑھ دو. آپ حیران ہوں گے کہ مجاہد حبیبی کہہ رہے تھے کہ میں نے غزلیہ مشاعرے سے. غزلیہ نے غزل کتنی پاک اور پوتر ہوتی ہے. خدا کی قسم اساتذہ بیٹھے ہیں, علماء بیٹھے ہیں. میں غزل کے شعر پڑھ رہا ہوں کہ چہرے کے تبسم کو دیکھیں گے کہ انداز کس طرح کا ہے. خود اپنے آپ کو بے دام کرنا پڑتا ہے. ہائے ہائے, چبھن دیکھیں میرے دوستوں. حاجی زبیر صاحب کی دعائیں لیتا ہوا میں آپ تک پہنچ رہا ہوں کہ خود اپنے آپ کو بے دام کرنا پڑتا ہے. ستم تو یہ ہے سر عام کرنا پڑتا ہے. تھوڑا سا کچھ تو کیجیے کم سے کم. یہ 3 کلو کی موڑیاں ایسے ایسے ہلا رہے ہیں, 2 انچ کی زبانیں نہیں, سنایا اولیا سنایا سفلا دونوں نظر آ رہا. لیکن آپ بولیں گے, بول کے سنیں گے تو اچھا لگے گا. خاموش ہو جائیے گا تو نماز جنازہ کی نیت کر لوں گا. اللہ اکبر پڑھانا شروع کر دوں گا, سب کو بھیج دوں گا خبر. ٹھیک ہے, ایسا بتا. ہاں, خود اپنے آپ کو بے دام کرنا پڑتا ہے. ستم تو یہ ہے سر عام کرنا پڑتا ہے. ارے چلیں گے مال میں ہم, کل کھلونے لائیں گے, یہ وعدہ بیٹی سے ہر شام کرنا پڑتا ہے. سبحان اللہ. چلیں گے مال میں ہم, کل کھلونے لائیں گے. ہائے ہائے کیا غریبی ہے میاں. چلیں گے مال میں ہم, کل
खिलौने लाएंगे। ये वादा बेटी से हर शाम करना पड़ता है। हमारे गांव में ऐसे गरीब है जिनका अमीर शहर को इकराम करना पड़ता है। हमारे गांव में ऐसे गरीब है जिनका अमीर शहर को इकराम करना पड़ता है। यकीन है उसकी जरूरत बहुत बड़ी होगी जिसे बुखार में भी काम करना पड़ता है। यकीन है उसकी जरूरत बहुत बड़ी होगी जिसे बुखार में भी काम करना पड़ता है। इसे कहते हैं गजल की शायरी जो चुभती है। इसे बाद में सुनिएगा तब आपको समझ में आएगा कि लंगड़ा कुछ कह के चला गया है कि नहीं। माशाल्लाह बड़ी अच्छी आपकी समातें हैं। अब आइए मेरे दोस्तों, आपके चहीते शायर जनाबे शाह खालिद मौलवी से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाए और अपनी पाक और पवित्र शायरी से हम सामाईन को नवाजे इस शेर के साथ कि कोई जिब्राइल आए करे चाक मेरा सीना। हाय हाय कोई जिब्राइल आए करे चाक मेरा सीना। जहां दिल धड़क रहा है वहां टाक दे मदीना।